عمران اس وقت ایک ہوٹل کے کمرے میں بیٹھا تھا اور اس کے ساتھی بھی یہاں ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران سائبیریا پہنچا تھا۔ اس کا روسیا میں موجود ایجنٹ پہلے سے ہی موجود تھا، کیونکہ عمران نے اسے اسپیشل سیل فون کے ذریعے اطلاع کر دی تھی کہ وہ اپنے ممبرز کے ہمراہ کس وقت روسیا پہنچے گا۔ ایئرپورٹ پر ہی اس ایجنٹ فاران نے انہیں ریسیو کر لیا تھا اور پھر عمران کے کہنے پر فوراً ہی سائبیریا روانہ ہو گئے تھے، چونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ کسی بھی اسپیشل طیارے کے ذریعے یا ڈائریکٹ سائبیریا پہنچا تو بلیک ڈیتھ کے ہرکاروں کو ان کی آمد کا معلوم ہو جائے گا اور وہ ہوشیار ہو جائیں گے، اور ان جیسے شاطر اور کایاں عالمی دہشت گردوں کی پوری نفسیات سے عمران واقف تھا۔ اس لیے اس نے عام مسافر طیارے میں ہی سفر کیا تھا، اور کیونکہ وہ جس نام اور جس میک اپ میں بھی روسیا کا رخ کرتا، بلیک ڈیتھ کے ایجنٹوں کو معلوم ہو ہی جانا تھا، کیونکہ عمران جانتا تھا کہ بلیک ڈیتھ کے خفیہ ایجنٹ پاک ایشیا میں موجود ہیں اور ان کے آنے جانے کی پوری چھان بین اپنے لیڈر میجر سارگن رینا مونڈارے زونڈاری یا جیفرڈ سلاکا کو پیغام پہنچاتے رہتے تھے۔ اس لیے عمران نے عام اور مسافر طیارے پر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جانے کو ترجیح دی تھی، کیونکہ اسی جہاز میں عمران کے خیال کے مطابق بلیک ڈیتھ کے ہرکارے بھی ان کے ہمراہ عام مسافروں کی طرح سفر کر رہے تھے، جو کہ ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ گو کہ اس میں بھی بہت خطرہ تھا کہ بلیک ڈیتھ والے اپنے مقصد کے لیے اس جہاز کو بھی اڑا کر اپنے ساتھیوں سمیت ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں، مگر عمران نے جہاز میں آتے ہی پروٹیکشن سیلڈ کو اوپن کر دیا تھا۔ پروٹیکشن سیلڈ عمران کی اپنی ایجاد تھی اور عمران نے اسے حال میں ہی ایجاد کیا تھا۔ یہ پروٹیکشن سیلڈ ایک ایسی مشین تھی جس سے عمران ہر قسم کی ایمونیشن بلاک کر سکتا تھا۔ چونکہ عمران ایک اچھا سائنسدان بھی تھا، ڈارک ایڈونچر والے مہماتی مشن کے بعد روشی نے اسے مشورہ دیا تھا کہ جب عالمی دہشت گرد ریڈ پاور جیسی ہر قسم کے ایمونیشن کو بلاک اور جام کرنے والے آلات بنا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے۔ اس طرح عمران نے روشی کے ساتھ مل کر ایمونیشن سیلڈ جیسی مشین ایجاد کی تھی جس سے ہما قسم کے ایمونیشن بلاک ہو سکتا تھا، اور یہ ایجاد عمران نے روشی کے ساتھ مل کر بنائی تھی، کیونکہ روشی بھی ایک اچھی سائنسدان تھی۔ چونکہ عمران بھی ڈاکٹر سائمن کی طرح ایک منجا ہوا سائنسدان تھا، اس لیے دنیا کی مجرم اور دہشت پسند تنظیموں سے ٹکرانے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نت نئے ایجادات بناتا رہتا تھا، اور اس کی بے پناہ ذہانت کو دیکھتے ہوئے کئی بار زیرو لینڈ کے بڑوں نے کوشش کی تھی کہ عمران پاک ایشیا چھوڑ کر زیرو لینڈ کا وفادار ہو جائے، مگر عمران جیسا محب وطن اپنے ملک کو چھوڑ کر ایک بین الاقوامی مجرم تنظیم کے ساتھ کس طرح مل سکتا تھا۔ عمران نے جو نیرو پروٹیکشن سیلڈ بنائی تھی اس کی خوبی یہ تھی کہ اپنے گرد 40 میٹر کے دائرے کے اندر ہونے والی نیرو پروٹیکشن سیلڈ سے ایسی ریز نکلتی تھی جو ایمونیشن اور دیگر سائنسی آلات، ہر قسم کے نئے اور جدید ہتھیار کو بھی فضا کی حدود میں بلاک کر دیتی تھی، اور ہر قسم کا بم یا خطرناک ایمونیشن فضا میں اس نیرو پروٹیکشن سیلڈ کی وجہ سے نہیں چل سکتا تھا۔ عمران جہاز میں بلیک ڈیتھ کے 3 ہرکاروں کو پہچان گیا تھا جو جہاز میں غالباً اس کی نگرانی کے لیے موجود تھے، اور ہو سکتا تھا کہ وہ عمران اور اس کی ٹیم کو ختم کرنے کے لیے جہاز میں بم یا کسی قسم کے ایمونیشن کو چلانے کی کوشش کرتے، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے احمق اور ذہین ترین انسان سے لڑ رہے ہیں، جو ایک نہیں سینکڑوں بار موت کے منہ سے بچا ہے، کئی بار اپنی خدا داد صلاحیتوں سے اور کئی بار اپنی نت نئی ایجادات کی وجہ سے۔ سائبیریا پہنچ کر عمران نے اپنے روسیا کے ایجنٹ کے ہمراہ ایک ہوٹل پہنچا۔ وہاں بھی اس نے غور کیا تھا کہ بلیک ڈیتھ کے ہرکارے جو مسافر جہاز میں ان کے ہمراہ تھے وہ ابھی تک اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ عمران نے ہوٹل میں آ کر سب ساتھیوں کا جدید میک اپ کیا تھا اور پھر عقبی راستے سے ایک ایک اور دو دو کو نئی رہائش گاہ پر بھیج دیا تھا۔ عمران کو یہ معلوم تھا کہ یہ ہرکارے صرف مہرے ہیں اور بلیک ڈیتھ کے 4 ہرکاروں کے انڈر کام کرنے والے ہیں، اس لیے عمران فی الحال ان سے الجھ کر ٹائم برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فاران نے انہیں نئی لوکیشن بتائی تھی، اور سیکرٹ سروس اور عمران کے دیگر ساتھی عمران کے تخلیق کردہ نئے اور جدید میک اپ سے بکھر کر مختلف راہوں سے ہوتے ہوئے فاران کے بتائے ہوئے راستے سے نئی جگہ پہنچ چکے تھے
کیونکہ عمران کے تمام ممبران پہلے بھی متعدد بار روسیا اور چند بار سائبیریا کا رخ کر چکے تھے۔ عمران نے نئی جگہ آ کر فیصلہ کیا تھا کہ انہیں فوراً سائبیریا کا رخ کر لینا چاہیے، اور عمران فاران کے ہمراہ نئی ساخت کی گاڑیوں میں بیٹھ کر سائبیریا پہنچ چکا تھا، اور اس وقت سائبیریا کے ایک چھوٹے شہر کے ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چونکہ یہ سب مسلسل سفر میں رہے تھے، اس لیے عمران کے کہنے پر انہوں نے ریسٹ کر لیا تھا، اور اب سب چاقو چوبند ہو کر عمران کے گرد بیٹھے تھے، جس نے ان سب کو سنجیدگی سے اپنے پلان کے بارے میں بتانا اور مشن کے بارے میں آگاہ کرنا تھا۔ اور پھر عمران نے مختصر لفظوں میں انہیں مشن کے بارے میں آگاہ کر دیا کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں اتنی دور آئے ہیں۔ عمران اس وقت ہوٹل کے کمرے میں بیٹھا اپنے ساتھیوں کو بریف کر رہا تھا اور انہیں سائبیریا کے یخ بستہ ہواؤں اور ماحول کے بارے میں بتا رہا تھا۔ عمران صاحب، ہم مسلسل سفر میں ہیں، اور اس سفر میں ابھی تک تو ہمیں بظاہر بلیک ڈیتھ کے ایجنٹ نظر نہیں آئے، مگر پھر بھی میں کہتا ہوں کہ کسی بھی وقت ہمیں ریڈ ڈیتھ کے بڑے ایجنٹوں سے بھرپور فائٹ کرنی پڑے گی۔ کیپٹن شکیل نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا تو عمران کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ ارے کیپٹن، تم نے ابھی تنویر کی نظروں سے نہیں دیکھا، ورنہ ایسی بات نہ کرتے۔ کیوں تنویر، کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ عمران نے اس بار تنویر کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کیا مطلب؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کھل کر بات کرو۔ ایک تو تم نے ہمیں مسلسل پاگلوں کی طرح یہاں وہاں فضول گھمایا، اور اب پہیلیاں بجھوا رہے ہو۔ تنویر نے حیرت سے عمران کی طرف دیکھ کر پوچھا تو دیگر ممبران بھی حیرت سے عمران کی طرف دیکھنے لگے۔ میں سمجھ گیا عمران صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں۔ غالباً عمران صاحب نے بلیک ڈیتھ کے ہرکاروں کو دیکھ لیا تھا، اور اس لیے تو روسیا کے دارالحکومت باسکو میں ہوٹل میں آرام نہیں کرنے دیا، اور ہمارا میک اپ کر کے ہمیں الگ الگ کر کے گھما پھرا کر یہاں سائبیریا لے آئے۔ کیپٹن شکیل نے کہا تو سب چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ عمران، تم واقعی کایا انسان ہو۔ میں تمہیں جانتا ہوں، تم واقعی لاجواب ہو، جو ہمیں بتائے بغیر سب کچھ خود کر لیتے ہو، اور ہمیں کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اس بار تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیونکہ تنویر صاف گو آدمی تھا، اس لیے اس نے عمران سے خار کھانے کے باوجود اس کی چالوں کی تعریف کر دی تھی۔ باس، اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کیونکہ ہم پہلے بھی سائبیریا آپ کے ساتھ آ چکے ہیں، ابھی تو ہم پراپر سائبیریا کے خاص علاقے میں نہیں گھسے، پھر ہم جیسے ہی آگے بڑھتے چلے جائیں گے شدید ٹھنڈ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور اس کے لیے تو آپ نے ہم سب کو خصوصی لباس بھی نہیں لے آنے دیا۔ ٹائیگر نے عمران کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہم سب وہاں رمبا سمبا کا رقص کرتے ہوئے جائیں گے، اور اس طرح ہمارے جسم حرارت میں رہیں گے اور ہم آرام سے مشن پورا کر لیں گے۔ عمران نے اس بار پٹڑی سے اترتے ہوئے احمقانہ لہجے میں کہا تو سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے، کیونکہ واقعی عمران اس مشن میں ان کا لیڈر ہی تھا، مگر اس نے زیادہ گرم کپڑے نہیں اٹھائے تھے، جو کہ حیرت انگیز بات تھی، کیونکہ سوائے روزی راسکل کے سبھی سائبیریا کی ناقابل برداشت سردی کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے۔ ایک تو تم نے ہمیں اب تک اس مشن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا کہ ہمارا مشن کیا ہے۔ اب جب کہ ہمیں بریف کر دیا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ گریٹ لینڈ کے سائنسدان ڈاکٹر فرینک کی نیوکلیئر پاور لیبارٹری کو ٹریس کر کے اپنے سائنسدان ڈاکٹر آبدی کی بازیابی کروانا ہے، اور اس مشن میں گو تمہاری معلومات کے مطابق ہمیں بلیک ڈیتھ والوں سے نبرد آزما ہونا ہے، مگر ہم وہاں جائیں گے کیسے؟ کیونکہ بہت زیادہ گرم ملبوسات تو تم نے ہمیں اٹھانے نہیں دیے، اور اس طرح تو وہ علاقہ جہاں بقول تمہارے درجہ حرارت 80 سے بھی گر جاتا ہے، اس لحاظ سے تو وہ علاقہ ایک قسم کا سرد جہنم ہوا، کیونکہ سائبیرین جانے سے کہیں پہلے ہی ہم سردی سے مارے جائیں گے، اور تم ہو کہ ہر بات کو مذاق میں اڑا رہے ہو۔ جولیا نے منہ بنا کر عمران کی طرف دیکھ کر بیزاری سے کہا، مس جولیا، آپ اتنی فکر کیوں کرتی ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈارک ایڈونچر والی مہم میں باس نے ہم سب کو سلور سٹون کا لباس پہنایا تھا، گو کہ اس مہم کے بعد باس نے وہ لباس ہم سے لے لیا تھا اور ابھی تک استعمال نہیں ہوا، اور میرے خیال میں باس اس مہم میں ایک بار پھر سلور سٹون جیسا انقلابی اور خصوصی لباس لائے ہیں، اس لیے بے پرواہ ہیں، کیونکہ سلور سٹون جیسے حیرت انگیز لباس کی وجہ سے سردی گرمی کا احساس نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی قسم کے ہتھیار سلور سٹون جیسے
حیرت انگیز لباس کو کراس کر سکتے ہیں۔ اس بار رابرٹ نے کہا تو جولیا اور تنویر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ واقعی ڈارک ایڈونچر والی تاریک مہم میں اگر عمران انہیں سلور سٹون لباس پہننے کو نہ دیتا تو وہ واقعی تاریک جنگلوں میں مارے جاتے، کیونکہ اس کیس میں ماسٹر باخ نے ریڈ پاور جیسی انقلابی ایجاد کی تھی، جس سے ہر قسم کا ایمونیشن اور ہر سائنسی ہتھیار اور دوسری تمام چیزیں جیم ہو گئی تھیں، مگر سلور سٹون لباس کی وجہ سے وہ بے شمار خطروں سے بچے رہے تھے۔ میں بھی کہوں کہ عمران کیوں اس طرح منہ اٹھا کر اور ہمیں لے کر اس طرح گھوم رہا ہے؟ واقعی اس کے کمپیوٹر سے زیادہ تیز رفتار ذہن میں ہر مشن کی پوری پلاننگ ہوتی ہے۔ جولیا نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا تو تنویر سمیت سب ہی مسکرا دیے۔ مس جولیا، آپ اب تو مانتی ہیں کہ لیڈر آخر لیڈر ہی ہوتا ہے، اور آپ کا چیف X2 ایسے ہی میرے باس کو آپ کا لیڈر نہیں بناتا۔ حالانکہ مس روشی کی طرح باس بھی سیکرٹ سروس کے ممبر نہیں ہیں، مگر مس روشی تو میرے اور جوانا کے ملک ایکریمیا میں رہتی ہیں اور کبھی کبھار پاک ایشیا کا رخ کرتی ہیں جب پاک ایشیا کسی بہت بڑے خطرے میں ہوتا ہے، مگر میرے باس تو ہر موقع پر آپ سیکرٹ سروس والوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس بار جولیا کے منہ سے عمران کی تعریف سن کر رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا تو سبھی نے اس کی بات پر اسبات میں سر ہلا دیا، جیسے وہ اس کی بات پر اتفاق کر رہے ہوں۔ ویسے مسٹر ٹائیگر، تم خود کو عمران کا شاگرد کہتے ہو اور حقیقت میں صلاحیتوں میں اپنے استاد سے کسی طور پر کم نہیں ہو، اور بے شمار مشنز میں ہم سیکرٹ سروس والوں سے برتری لے گئے ہو، اور ہماری سیکرٹ سروس کی مدد بھی کئی بار کر چکے ہو۔ اور مجھے عمران نے بتایا تھا کہ اسرائیل کی ایک مہم جس میں صرف تم اور عمران ہی اسرائیل گئے تھے، وہاں عمران بھی پھنس گیا تھا، مگر تم نے شاگردی کا بھرپور رول ادا کرتے ہوئے نہ صرف اسرائیلیوں کو ناکوں چنے چبوائے بلکہ اپنے زخمی استاد کی مدد بھی کی تھی۔ تنویر نے اس بار کھلے دل سے ٹائیگر کی تعریف کی تو سیکرٹ سروس سمیت سب نے کھلے دل سے تنویر کی بات پر ٹائیگر کی حمایت کی، جو واقعی بے شمار بار پاک ایشیا کے لیے اپنے استاد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یادگار کارنامے انجام دے چکا تھا۔ خاص کر تنویر کے منہ سے ٹائیگر کی تعریف سن کر روزی راسکل کا چہرہ خوشی سے پھول گیا، جیسے تنویر نے ٹائیگر کی نہیں بلکہ اس کی تعریف کی ہو۔ ارے ٹائیگر میرا یار ہی نہیں بلکہ صحیح طور پر ایک بہادر شیر اور محنتی انسان ہے، رابرٹ نے بھی تنویر کی بات سن کر مسکراتے ہوئے کہا۔ شکر ہے گورے پٹھے، تم نے ٹائیگر کو جنگل کا شیر نہیں بنا دیا، ورنہ ٹائیگر یہاں مسکرانے کے بجائے گرج رہا ہوتا اور میری پتلون خوف سے گیلی ہو چکی ہوتی۔ عمران نے اہم کانہ لہجے میں کہا تو سب اس کی بات سن کر ہنس دیے۔ اچھا عمران، اب بتاؤ کہ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ اس بار تنویر نے عمران کو خوشگوار موڈ میں دیکھ کر سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ صرف میں نے نہیں کرنا بلکہ جولیا اور میں نے مل کر کرنا ہے، عمران نے کہا۔ کیا مطلب عمران صاحب؟ ایسا کون سا کام ہے جو صرف تم اور جولیا نے مل کر کرنا ہے اور ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے؟ اس بار کیپٹن شکیل نے حیرت سے پوچھا۔ بس میں نے تو 3 بار ہاں کر دی ہے، اب جولیا کی باری ہے۔ اپنے بھائی کی موجودگی میں 3 بار ہاں کر دے تو میرا گھرانہ آباد ہو جائے گا، عمران نے دانت نکوس کر مسکراتے ہوئے جولیا کی طرف دیکھ کر کہا تو سوائے تنویر کے سبھی ہنس پڑے۔ البتہ تنویر کا منہ عمران کی بات سن کر ایک بار پھر بن گیا تھا، مگر وہ بولا کچھ نہیں، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ بولا تو عمران پھر اسے تماشا بنا دے گا۔ بس تمہیں تو ہر وقت اہم کانہ باتیں ہی کرنی آتی ہیں، کبھی کسی موقع پر سنجیدہ بھی ہو جایا کرو، جولیا نے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ باس، اگر آپ مس جولیا سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی شادی میں تھیریسیا اور ڈائمنڈ بیوٹی کے ساتھ مل کر ڈانس کروں گا۔ عمران کی بات سن کر رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا تو تنویر کا منہ ایک بار پھر بن گیا اور جولیا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اوئے گورے پٹھے، تھیریسیا تیرے ہمراہ بھنگڑا نہیں بلکہ جھگڑا کرے گی، اور وہ بھی موت کا جھگڑا، کیونکہ مس پولیا نہ ہی تو تھیریسیا کی سب سے بڑی حریف ہے اور بلیک ڈیتھ کی ڈائمنڈ بیوٹی تیرا طبلہ بجانے کے لیے سائبیرین میں موجود ہے اور وہ تجھے خوب ڈانس سکھائے گی۔ عمران نے جولیا کا نام بگاڑتے ہوئے منہ چلاتے ہوئے اہم کانہ لہجے میں جواب دیا۔ ایک تو تم دونوں استاد شاگرد جب ملتے ہو، سوائے اہم کانہ اور فضول باتوں کے تم دونوں کو کچھ اور بات کرنے کو نہیں ملتی،
اور یہ گورا ہے جو حسین لڑکیوں میں لو ماسٹر کے طور پر جانا جاتا ہے، اور کرنل فریدی کے اسسٹنٹ کیپٹن حمید اور ڈاکٹر سائمن کے ساتھی کیپٹن مائیکل کی طرح ہر حسین لڑکی سے محبت کی پین بڑھانا اپنا فرض سمجھتا ہے، اور تم بھی سوائے اہم کانہ باتوں کے کوئی کام کی بات نہیں کرتے۔ جولیا نے اس بار غصے سے منہ بنا کر پہلے رابرٹ اور پھر عمران کی طرف دیکھ کر کہا، مس جولیا، آپ غصے میں بہت پیاری لگ رہی ہیں، میرے دل کو ٹھنڈک مل گئی ہے آپ کی یہ الفت دیکھ کر۔ رابرٹ نے جولیا کے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ڈھٹائی پن سے عاشقانہ لہجے میں جواب دیا، تو جولیا کے ساتھ عمران بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگا، جو اس کے سامنے بھی اپنی عاشقانہ حرکتوں سے باز نہیں آیا تھا۔ او گورے پٹھے، جولیا اور کراسٹی کی شکلیں اتنی زیادہ ملتی ہیں جیسے یہ دونوں جڑواں بہنیں ہوں، اور کراسٹی تیری اچھی دوست بھی ہے اور بہت خوبصورت لڑکی ہے، مگر پھر بھی تو کبھی ٹائیگر کے سامنے روزی راسکل سے بھی محبت کی پینگیں بڑھانے سے باز نہیں آتا، اور مسٹر تنویر کے ہوتے ہوئے یعنی ایک غیرت مند بھائی کے سامنے اس کی بہن سے الفت کی پینگیں بڑھانے سے بھی باز نہیں آتا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو ایک غیرت مند بھائی اپنی بہن کے لیے تیری ایسی کی تیسی کر کے رکھ دے گا۔ عمران نے رابرٹ کی طرف دیکھ کر مصنوعی غصے سے اہمکانہ لہجے میں کہا، تو سب اس کی بات سن کر ہنس پڑے، البتہ عمران کی بات سن کر جولیا کا منہ بن گیا تھا اور تنویر قہر آلود نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اچھا سنو، ہم سب اس مہم میں کیوں شریک ہوئے ہیں اور ہم نے کہاں جانا ہے؟ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، تو سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو عمران نے تفصیل سے انہیں گریٹ لینڈ کے ڈاکٹر فرینک اور نیوکلیئر پاور لیبارٹری کے بارے میں تمام باتیں بتا دیں جو اسے ڈاکٹر سائمن نے بتائی تھیں، اور اب انہیں سائبیرین جا کر ڈاکٹر فرینک کی نیوکلیئر پاور لیبارٹری کو ٹریس کرنا تھا، اور وہاں سے ڈاکٹر فرینک کے فارمولے کو حاصل کرنا، اور خاص کر اپنے سائنسدان ڈاکٹر آبدی کو بھی بازیاب کرنا تھا، اور اس کے لیے انہیں بلیک ڈیتھ کے ہرکاروں سے بھی مٹبھیڑ ہونا پڑے گا، کیونکہ ڈاکٹر فرینک کے ان کے اپنے ہی ملک گریٹ لینڈ سے اغوا ہونے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ بلیک ڈیتھ کا سربراہ ماسٹر اسکاٹا، جو اپنے مرحوم بھائی ماسٹر باخ کی طرح ایک منجھا ہوا سائنسدان تھا، اور نیوکلیئر پاور لیبارٹری کے پاور فارمولے کو حاصل کر کے وہ دنیا میں دہشت اور تباہی پھیلا سکتا تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنے سائنسدان کے ساتھ پاور فارمولے کو بھی حاصل کر کے اس سے خود بھی فائدہ اٹھانا ہے، اور ڈاکٹر سائمن کی ٹیم سائبیرین لیبارٹری تک نہ پہنچ سکے تو فارمولے کو بعد میں ڈاکٹر سائمن کے حوالے کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ گریٹ لینڈ کے مرحوم سائنسدان کا ہی ایجاد کردہ فارمولہ تھا۔ عمران نے انہیں تفصیل سے آگاہ کیا، جسے سب غور سے سن رہے تھے، کیونکہ عمران نے اب تک انہیں صرف اتنا بتایا تھا کہ انہوں نے چیف ایکس-2 کے کہنے پر سائبیریا کے برفانی علاقے میں مشن مکمل کرنا ہے۔ عمران، ہم کچھ عرصہ پہلے ہی کوڈ کلاک کے سلسلے میں سائبیریا میں ایک مشن مکمل کر چکے ہیں، کیا یہ مشن بھی اسی علاقے میں ہے؟ تنویر نے اس بار عمران کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں تنویر، ضروری نہیں کہ یہ مشن بھی اسی علاقے میں ہو، کیونکہ سائبیریا کا علاقہ کوئی چھوٹا سا نہیں ہے، بلکہ اس کا رقبہ بہت بڑا ہے، اور جہاں تک سائبیرین کے علاقے کی بات ہے، مجھے روسیا کے ایک مخبر ادارے سے معلوم ہوا ہے کہ ہم برف پوش جنگل اور پہاڑوں سے جہاں برفانی درندے بھی پائے جاتے ہیں، گزر کر ہی سائبیرین کا رخ کر سکتے ہیں۔ عمران نے کہا، چلو برفانی درندوں سے تو ہم مقابلہ کر لیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ایمونیشن موجود ہے، مگر تم نے سائبیرین جانے کے لیے کسی ہیلی کاپٹر کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ اس طرح تو ہم مشکل سے ہی وہاں پہنچیں گے، اور سائبیرین کے خاص علاقے جس میں بقول آپ کے سردی انتہائی خوفناک حد تک تیز ہے، جہاں انسان کے اعضاء پھٹنے لگتے ہیں اور شدید سردی سے دماغ مفلوج ہو جاتا ہے اور ہائپوتھرمیا ہو سکتا ہے، جس کے باعث انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ کراسٹی نے عمران سے نیا سوال پوچھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگر ہم ہیلی کاپٹر کے ذریعے سائبیرین کا رخ کرتے ہیں تو ہم سائبیرین نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ایک تو وہ پہاڑی علاقہ ہے، اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ میرے پاس MP فیکٹر ہے جو نیوکلیئر پاور لیبارٹری کو ٹریس کر سکتا ہے، مگر فضا میں یہ کام نہیں کرتا، اور ہم اس طرح لیبارٹری کو ٹریس نہیں کر سکیں گے۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ ہم ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں جا کر پیراشوٹ کے ذریعے وہاں اتر جائیں اور لیبارٹری کو ٹریس کریں، تو ماسٹر اسکاٹا ہمارے ماموں جی نہیں لگتے کہ وہ ہمارے ہیلی کاپٹر کو فضا میں ہی ٹریس کر کے
اڑانے کے بجائے ہمارے استقبال کے لیے ڈاکٹر سائمن کے باغ کے پھولوں کے گجرے لیے موجود ہوگا۔ عمران نے طنزیہ انداز میں کراسٹی کی طرف دیکھ کر کہا تو کراسٹی سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ مگر ہم وہاں کس طرح جائیں گے؟ کیا اتنا لمبا سفر پیدل طے کریں گے؟ جولیا نے پوچھا۔ جہاں تم تھک جاؤ گی مجھے بتا دینا، میں تمہیں اپنے کندھے پر اٹھا لوں گا، اور اس طرح ہم سفر آرام سے طے کر لیں گے۔ عمران نے جولیا کی طرف دیکھ کر پھر پٹڑی سے اترتے ہوئے احمقانہ لہجے میں کہا، کراسٹی ڈیئر، تم فکر نہ کرو، ہم اپنے استاد سے کم نہیں رہیں گے۔ میں تمہیں اپنے کندھے پر سوار کر لوں گا، اور روزی راسکل کے لیے ٹائیگر کا کندھا تو ہمیشہ جھکا ہی رہتا ہے۔ جولیا کچھ بولتی اس سے پہلے ہی رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کراسٹی کی طرف دیکھ کر کہا، یہ فضولیات تم ہی کر سکتے ہو، میں ایسی فضول حرکتیں کرنے سے باز آیا۔ ٹائیگر نے رابرٹ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ایک تو یہ عمران اور اس کا عاشق مزاج شاگرد ہر وقت فضول باتیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ اس بار جولیا نے ناراضگی کے بجائے ہنستے ہوئے کہا تو سب مسکرا دیے، البتہ جولیا کی بات سن کر تنویر کا منہ بن گیا۔ اچھا سنو، ہم ابھی تو جیپوں میں سفر کریں گے۔ چیف کے روسیائی ایجنٹ فاران نے 2 جیپوں کا انتظام کر دیا ہے۔ اس کے ذریعے ہم جہاں تک جا سکتے ہیں سفر کریں گے، جہاں راستہ بند ہو جائے گا وہاں ہم پیدل آگے جائیں گے، اور جہاں تک سردی کی بات ہے اس کی فکر نہ کرو، کیونکہ جیپوں میں طاقتور ہیٹر موجود ہیں، اور جہاں اتریں گے وہاں اترنے سے پہلے میں تم سب کے لیے گرم لبادوں کا انتظام کر لوں گا، کیونکہ میری زنبیل میں بھی خواجہ عمرو کی طرح ہر چیز کا توڑ موجود ہے۔ عمران نے ان سب کو تسلی دیتے ہوئے کہا، مگر ہم سفر کس طرح کریں گے؟ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ایک جیپ میں کون کون بیٹھے گا؟ اس بار کراسٹی نے پوچھا۔ کراسٹی ڈیئر، ظاہری بات ہے ہم 8 ممبرز ہیں، اور 4 ممبرز ایک جیپ میں بیٹھیں گے۔ رابرٹ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں رابرٹ ٹھیک کہتا ہے، ایک جیپ میں تم، رابرٹ، ٹائیگر اور روزی راسکل بیٹھو گے، اور ڈرائیونگ رابرٹ کرے گا، جبکہ ہم باقی 4 دوسری جیپ میں بیٹھیں گے، اور جیپ تنویر چلائے گا، اور ہمیں اب روانہ ہو جانا چاہیے۔ عمران نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا، کیونکہ سردی کی وجہ سے انہیں کافی کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، اور عمران نے انٹرکام کے ذریعے ہوٹل والوں کو کافی کا آرڈر دے دیا تھا، اور کافی پینے کے بعد سب نے گرم جیکٹیں پہنی۔ تھوڑی دیر بعد 2 طاقتور جیپیں سائبیریا کے سرد علاقے میں سفر کر رہی تھیں، اور پہلی جیپ کو رابرٹ ڈرائیو کر رہا تھا، اور عقبی سیٹ پر اس کے ساتھ ٹائیگر بیٹھا تھا، اور پچھلی سیٹ پر کراسٹی اور روزی راسکل بیٹھی ہوئی تھیں۔ پچھلی گاڑی کو تنویر ڈرائیو کر رہا تھا، اور اس کے ہمراہ دوسری سیٹ پر جولیا بیٹھی تھی۔ اس لیے تنویر کے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ تھی، کیونکہ جولیا اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، اور تنویر بڑے اعتماد سے گاڑی چلا رہا تھا، اور پچھلی سیٹوں پر عمران اور کیپٹن شکیل بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں گاڑیاں کافی دیر سے سفر کر رہی تھیں اور کافی دور آ چکی تھیں۔ عمران، اور کتنا سفر باقی ہے؟ کس جگہ ہم نے اتر کر پیدل سفر کرنا ہے؟ جولیا نے چہرہ پیچھے کر کے عمران سے پوچھا۔ جولیا ڈیئر، جتنا زیادہ ہم گاڑی میں سفر کر سکتے ہیں اتنا ہی اچھا ہوگا، کیونکہ باہر بے تحاشا ٹھنڈ ہے، اور گاڑی کے طاقتور ہیٹر کی وجہ سے ہم سردی سے محفوظ ہیں، لیکن پیدل سفر میں ہماری درگت بن جائے گی۔ عمران نے منہ چلاتے ہوئے کہا تو جولیا نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اچانک تنویر نے گاڑی کو فل بریک لگا دیے، اور اس دوران سب کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھیوں کی اگلی گاڑی، جس میں رابرٹ، ٹائیگر، روزی راسکل اور کراسٹی سفر کر رہے تھے، یک لخت ایک گڑھے میں گر گئی تھی، اور تنویر کے بر وقت بریک لگانے کی وجہ سے ان کی گاڑی امکیک گڑھے میں گرنے سے بچ گئی تھی۔ چاروں تیزی سے نیچے اترے اور گڑھے کے قریب گئے تو ان کے دل لرز گئے، کیونکہ ان کے ساتھیوں کی اگلی گاڑی گہرے گڑھے میں گر چکی تھی، اور گڑھے کی گہرائی نامعلوم تھی۔ یہ دیکھ کر چاروں کے دل خوف سے لرز گئے، اور وہ لرزتی ہوئی نگاہوں سے اس گڑھے کو دیکھنے لگے، جس میں ان کے 4 ساتھی ان کی نظروں کے سامنے موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ عمران، یہ کیا ہوا؟ ہمارے 4 ساتھی ہماری نظروں کے سامنے بھیانک موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، جولیا نے روتے ہوئے کہا، مگر عمران کیا جواب دیتا، کیونکہ اس کے تو اپنے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ عمران کی گہری نظروں نے دیکھا تھا کہ گڑھا بہت ہی وسیع تھا، اور اندر گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ عمران نے تیز روشنی والی ٹارچ روشن کر کے
اس کی روشنی اندر ڈالی تو اس نے مایوس ہو کر لمبا سانس لیا، کیونکہ اندر جہاں تک انتہائی اور جدید تیز رفتار ٹارچ کی پاورفل روشنی جا رہی تھی، اسے اپنی ساتھیوں کی گاڑی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ البتہ برف کی موٹی تہیں ان چاروں کو نظر آ رہی تھیں اور ان چاروں کو منہ چڑھا رہی تھیں۔ ابھی یہ سب اپنے ساتھیوں کی گاڑی کو لرزتی نگاہوں سے ڈھونڈ ہی رہے تھے، اور عمران نے غور سے اس کھائی کے اندر اب بھی نظریں جمائے ہوئی تھیں، جیسے کسی خاص چیز کو دیکھ رہا ہو۔ یک لخت ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ ہر طرف برف کے اندر چھپی چٹانوں کے بھی پرخچے اڑ گئے تھے۔